بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر یاسر اور حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہم کو اپنی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لیے بازار سے کچھ سامان خرید کر لانے کے لیے بھیجا جسے ہم جہیز کہنے لگے ہیں۔ جہیز کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، جہیز گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سنت رسول ہے، اسی لیے علماء کرام نے نکاح رخصتی اور ولیمہ ان تمام کی بہت سی سنتیں ذکر کی ہیں، مگر یہ سنت کہیں نہیں ہے کہ یہ باپ کے لیے مستحب ہے کہ اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دے کے رخصت کرے۔ صرف ایک ہی شادی نظر آتی ہے تاریخ اسلام میں جس میں رسول کریم نے کچھ جہیز دیا ہے۔ جہیز پر بحث کرنے سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ جہیز کے معنی کیا ہے۔ عربی لفظ جہازے کے اردو معنی ہے سامان تیار کرنا۔ یہ سامان جب دلہن کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں۔ یہ سامان کبھی مسافر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کا نام تجہیز ہے۔ یہ سامان کبھی مرد حین اور فاطمہ کے بھی سرپرست ہیں۔ یہ نیا جوڑا اپنی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے، ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، یہ سامان پیغمبر اسلام ان کو خرید کے دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے اس کے علاوہ جو شادیاں ہوئیں جس میں ایک لڑکا اپنا گھر پہلے سے چلا رہا ہے، اس کے اندر پیغمبر نے کبھی جہیز کی بات نہیں کی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہیز اسلام میں حرام ہے، لیکن حرام نہ صحیح تو مستحب بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بہت تاکید نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ایک شخص کے جو لڑکے کا سرپرست ہو اور لڑکی کا بھی وہی سرپرست ہو، جب ان دونوں کی شادی کرے تو شادی کے بعد ان کا گھر چلانے کے لیے کچھ سامان تیار کر کے ان کو دے۔ لیکن جو عام معاملات ہیں جہاں لڑکے کی الگ فیملی ہوتی ہے، لڑکی کا الگ خاندان ہوتا ہے، وہاں جہیز کوئی مستحب چیز نہیں ہے۔ خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اسلام میں جہیز دینا نہ فرض ہے نہ سنت، البتہ اگر کوئی خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے تو جائز ہے، لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا اسے شادی کی شرط بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو جہیز کا سامان تیار کرا ہے وہ اپنے پیسے سے نہیں بلکہ وہ حضرت علی کے پیسے سے تیار کرا ہے، اور یہ پیسے کون سے ہیں؟ یہ جناب فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کا مہر ہے۔ 400 مستقال کتابوں میں لکھا ہے جو 500 درم بنتے ہیں، اور یہی مہر پیغمبر اسلام نے اپنی تمام بیویوں کا رکھا 500 درہم مہر قرار دیا گیا۔ اس شادی میں اس مہر کو لے کے اسی سے اپنی بیٹی کے لیے سامان تیار کیا گیا۔ تو اول تو جہیز دینا کوئی مستحب نہیں ہے، دے دیں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول نے بھی جو جہیز دیا ہے وہ مہر میں سے تیار کروایا گیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کا جہیز کیا ہے یہ بھی دیکھ دیجئے، اور اس جہیز کو دیکھنے کے بعد یہ سوچئے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی سے جہیز دے رہے ہیں، چلے وہ کوئی بات نہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے سنت فاطمہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ کیا وہ والا جہیز سنت فاطمہ ہے جس میں 40-50 انچ کی LCD فریج، AC، مہنگا ترین فرنیچر، گاڑی اور بنگلہ بھی شامل ہوتا ہے۔ فاطمہ کا جہیز کیا ہے؟ فاطمہ کے جہیز میں فقط 16 چیزیں ہیں، اور 16 چیزوں کا حساب بہت آسان ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم کی پردہ پوشی سے ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بستر کے معاملات سے ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جو برتن کی شکل میں ہیں، 1 چیز ایسی ہے جو زیور کی شکل میں ہے، اور 2 چیزیں گرداری کے سامان سے متعلق ہیں۔ ان 16 چیزوں کی تفصیل یہ ہے کہ 4 چیزیں جن کا تعلق ستر پوشی یا جسم سے ہے، ان میں نمبر 1 ایک پیرہن پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو دیا، صرف ایک پیرہن یعنی ایک نیا لباس جس کی قیمت 7 درہم ہے۔ دوسری چیز ایک مکنا، سر کو چھپانے کے لیے چھوٹا سا چادر کا ایک ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم ہے، یہ دوسری چیز ہے جو فاطمہ کو دی گئی۔ تیسری چیز میں اختلاف ہے، کچھ علماء کے مطابق برقے کے لیے خیبری چادر خریدی گئی، خیبر کے علاقے سے بہت اچھی چادر بن کے مدینہ میں آتی تھی۔ ایک خیبری چادر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دی، لیکن یہ چادر اتنی بڑی نہیں کہ پورا جسم چھپ جائے، اگر سر کو چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کو چھپایا جاتا ہے تو سر تک یہ چادر نہیں پہنچتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مکنا دینا پڑ گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خیبری برقے کے بجائے 2 بردہ یمانی پیغمبر نے دی تھی۔ بہرحال بات وہی ہے کہ اپنی بیٹی کو پیرہن دیا، مکنا دیا بال چھپانے کے لیے، اور پھر برقے کے لیے خیبری چادر بردہ یمانی خرید کے دی۔ چوتھے چیز انہیں یعنی جانور کے بالوں سے بنا ہوا ایک پردہ دیا گھر کے دروازے پر لٹکانے کے لیے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں جن کا تعلق پردے سے اور جسم چھپانے سے ہے۔ اس کے بعد 4 اور چیزیں دی گئیں جن کا تعلق فرنیچر سے ہے، اور یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ایک کھجور کی رسی کا بنا ہوا پلنگ، نمبر 2 پلنگ پر بچھانے والے گدے جن میں سے ایک میں جانور کے بال بھرے ہوئے ہیں اور ایک میں کھجور کے پتے بھرے ہیں، نمبر 3 4 سرہانی، 2 میں
जानवर के बाल हैं और 2 में खजूर के पत्ते हैं और चौथी चीज़ ज़मीन पर बिछाने की चटाई ये कल फर्नीचर हो गया 4 चीज़ें जिस्मानी पर्दे के बारे में 4 चीज़ें ये और 2 चीज़ें घरदारी का सामान ये चुकी और एक पानी पड़ने की मुश्क ये 10 चीज़ें हो गईं 5 बर्तन पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को दिए हैं 15 चीज़ें हो गईं 5 बर्तनों है मैं एक तो पैगंबर इस्लाम ने तांबे का बना हुआ एक बर्तन दिया है कपड़े धोने के लिए इसके बाद पानी रखने के लिए मिट्टी का बना हुआ एक मटका आगड़ा ये दूसरी चीज़ है तीसरा बर्तन जो पैगंबर इस्लाम ने दिया अपने बेटी को वो खाल का बना हुआ एक प्याला नुमा बर्तन था जिसके अंदर पानी डाला जाता है जिससे तहत वगैरह का काम लिया जाता है इसलिए लोगों ने इसको लूटा लिखा है चौथा बर्तन जो दिया गया वो लकड़ी का एक प्याला है जिसमें दूध रखा जाता है तो कपड़े धोने का एक तुश्त पानी रखने का घड़ा दूध रखने का प्याला और तहत वगैरह के लिए लूटे की मानी एक खाल का बना हुआ बर्तन 4 और कुछ छोटे छोटे कूजे यानी प्यालियां और गलास ये कल 5 तरह के बर्तन मिले फातिमा को जेवर जो थे बाज़ उलमा ने लिखा है कि चांदी के बने हुए 2 बाजू बंद थे और बाज़ ने लिखा है कि नहीं चांदी का एक हार था जो हज़रत खज्जान ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरके से बचा और वो फातिमा के लिए रखा गया सिर्फ एक जेवर वो भी सोने का नहीं चांदी का बना हुआ हार ये 16 चीज़ें हो गईं जिसमें अपने देखा लिबास कितना है 4 चीज़ें जिसमें अपने देखा फर्नीचर कितना है सिर्फ 4 चीज़ें घरदारी का सामान सिर्फ 2 चीज़ें 5 बर्तन और एक जेवर ये 16 चीज़ों पर मुश्तमिल फातिमा का जहज़ था इतना मुख्तसर जहज़ और इसीलिए एक ज़रा की कीमत के अंदर ये सारा जहज़ आ गया फिर भी 1/3 पैसे बच गए जिससे खुशबू खरीदी गई ये वो कल जहज़ है जो सैयद कायनात अपनी सैयदा कायनात बेटी को दे रहे हैं 16 चीज़ों पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सा जहज़ भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं खरीदा है चांदी का हार वो भी रसूल ने नहीं खरीदा बल्कि खदीजा तारह के तमाम माल में से बचा हुआ एक हार रह गया था जो खदीजा की बेटी को दे दिया गया और बाकी जहद की जो 15 चीज़ें हैं वो भी रसूल ने खुद नहीं खरीदी है इसी महर से इन चीज़ों को खरीदा है जो अली से लिया है निकाह से पहले अली से महर ले लिया गया इसी महर से सामान खरीद के दिया यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को फ़कत एक हार दिया बस और बाकी जितना सामान है वो भी अली ही के पैसे से खरीद के फातिमा को दिया गया बल्कि अली का नहीं महर था इसलिए वो फातिमा का माल बन गया है फातिमा ही के पैसे से फातिमा का जहज़ तैयार किया गया है और वो भी इतना मुख्तसर ये है संत रसूल ये है तरीक़ा रिसालत ये है निकाह का तरीक़ा अगर ऐसा जहज़ है तो फिर तो बेशक अपनी बेटी को दीजिए लेकिन अगर इससे ज़्यादा बोझ अपने आप पर लाद दिया गया तो इसका मकसद ये है कि हमारी शादियां सारी खुशी दे सकती हैं हमको और आपको लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाली हैं बहरहाल ज़ुल्क़ादे में हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह हो गया ज़ुल्हिज्जा के महीने में अब रुख़सती का मौका आया तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि पैगंबर ने अपनी बेटी को रुख़सत किया बड़ी शान और शख्त के साथ क्योंकि मकाम फ़ातिमा तमाम मदीने वालों को बल्कि तमाम मुसलमानों को बताना है चुनांचे फ़ातिमा का जहज़ बहुत ही सादा फातिमा का निकाह बहुत ही सादा तरीक़े से लेकिन रुख़सती बड़ी शान और शख्त के साथ हो रही है हज़रत अली और उनके घर वाले अपनी ख्वाहिश रसूल तक पहुँचा चुके हैं और हज़रत ऐमन भी इस चीज़ की फरमाइश कर चुकी हैं चुनांचे ज़ुल्हिज्जा के महीने में अब पैगंबर इस्लाम ने रुख़सती का एहतमाम किया और ख़ानदान की औरतों से कहा कि फातिमा को तैयार करा कि मेरे पास लाओ वही वाहिद लिबास पहन के जो इस ख़ास मौके के लिए ख़रीदा है फातिमा को लाया जा रहा है बाप के पास आ रही हैं शर्म व हाक की वजह से लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पैगंबर के पास पहुंची पैगंबर ने एक मर्तबा अपनी बेटी को देखा बाप के करीब आए हिया और शर्म और बढ़ गई एक मर्तबा फातिमा के पाँव में लुगिज हुई बाप ने आगे बढ़ के बेटी को संभाला और उसके बाद एक दुआ दी परवरदिगार फातिमा के कदमों को दुनिया और आखिरत में हर जगह लगुज़श से महफूज फरमा ये दुआ करने के बाद बेटी को संभालते हैं अपने पहलू में बिठाते हैं और फिर हुक्म दिया कि ए अली तुम आके मेरे दूसरे पहलू में बैठो पैगंबर दरमियान में हैं एक तरफ अली हैं एक तरफ फातिमा है इसके बाद बाप अपनी बेटी को एक नसीहत कर रहा है नसीहत पैगंबर जैसे बाप को फातिमा जैसी बेटी को करने की कोई ज़रूरत ना थी लेकिन एक संत पैगंबर कायम कर रहे हैं कि बाप की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि जहेज़ का डेरों सामान भर दो चाहे बाद में इसकी वजह से सारी ज़िंदगी ससुराल वालों से लड़ाई होती रहे और झगड़ा होता रहे नहीं असली अगर मोहब्बत है बाप को बेटी से तो दौलत की ज़रूरत नहीं है ऐसी नसीहतें करके इसे ससुराल बीजे कि इसकी आइंदा ज़िंदगी सुकून व आराम से गुजरे इस जहेज़ का किया फ़ायदा कि 6 महीने भी सुकून से ज़िंदगी ना गुजरे और शौहर और बीवी में सास और बहू में
نند اور باوج میں اختلاف پیدا ہو جائے، اصل جو چیز ہے باپ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی آئندہ زندگی کا خیال کرے، مال و دولت کا مطلب تو یہ ہے کہ معاشرے کے سامنے اپنا سٹیٹس اور اپنا مقام بیان کرنا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے ہیں۔ بیٹی سے یہ محبت نہیں ہے، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اصلی محبت یہ ہے کہ رخصتی کے وقت جو پیغمبر داماد اور بیٹی دونوں سے گفتگو کر رہے ہیں، کہا کہ بیٹی فاطمہ تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور آکی یہ کہہ گئے ہیں کہ پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں ہو سکتا تھا اور فاطمہ کی کہیں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیاک وقت دو باتیں ہیں، منزلت فاطمہ آ گئی جو علی سن رہے ہیں، اور وہ جو ہر شادی کے لیے اہم ترین بات ہے کہ بیوی کی نگاہ میں اپنے شوہر کی عزت کے، بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، بیوی اپنے شوہر کی فضیلت مانے۔ جہاں شوہر کو حقارت سے دیکھا گیا وہیں سے سارے جھگڑی شروع ہو گئے، وہ باپ، وہ ماں، وہ بڑی بہنیں، خاندان کی وہ بزرگ خواتین جو باقاعدہ ٹریننگ دے کے اپنی بیٹی کو بیجتی ہیں کہ کس طرح شوہر کو دبانا ہے اور کس طرح سسرال والوں پہ قابو پانا ہے، وہ سرت رسول کے بالکل برعکس جا رہی ہیں۔ پیغمبر رخصتی کے وقت جہیز پر اتنا زور نہیں دے رہے ہیں جتنا نصیحت کے اوپر، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فاطمہ زہرا بخوبی آگاہ ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے اور میری منزلت کیا ہے، لیکن ایک سنت قائم ہو رہی ہے کہ شوہر کا احترام، شوہر کی فضیلت، شوہر کا مقام بیوی کے لیے واضح کرنا ہے، اس کے بعد ہی آئندہ زندگی آرام سے گزرے گی۔ تو پہلا جملہ یہ تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا اور کہا کہ اے علی، دنیا کی جو بہترین بیوی ہے وہ فاطمہ ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور پھر فاطمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ جو دنیا کا بہترین شوہر ہو سکتا ہے وہ علی ہے جس کے گھر تم جا رہی ہو۔ ان تمام نصیحتوں کا ایک مقصد ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرے اور اس کے احترام کا خیال کرے، اور اسی طرح بیوی کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ پیغمبر نصیحتوں کے ذریعے اس کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا، پروردگار تاو نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس میں سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی بیٹی سے ہے، اور پروردگار جو علی ہے یہ بھی تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگی کہ پروردگار انہیں ایک دوسرے کا دوست و مددگار بنا۔ یہ وہ نصیحت ہے جو بیٹی اور داماد کو کی جا رہی ہے، یہ وہ دعا ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میری بیٹی میرے داماد پہ غالب آ جائے، یہ کہے کوئی گھر والا کہ میرا بیٹا آنے والی بہو پہ غالب آئے، نہیں، پروردگار ان دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا۔ جب تک کہ مدد کا جذبہ نہ ہو کوئی گرانا نہیں چل سکتا ہے۔ بہترین سے بہترین گرانے میں شادی کی جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ جہیز دیا جائے، سب بیکار ہے۔ اس کے بعد حکم دیا خاندان کی عورتوں کو کہ اب فاطمہ کو رخصت کرنا ہے۔ پانی کا ایک تشت منگوایا اور اپنی بیٹی کے سر اور سینے اور جسم پر چھڑکا، اور اس کے بعد اب رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ موسیقی وہی ایک لباس جو جہیز میں دیا گیا ہے، اسی کو پہنا کے پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ عمری لائی گئی سلمان فارسی کو حکم دیا کہ تمہیں اس کی مہار پکڑنا ہے۔ مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو حکم دیا کہ تمہیں فاطمہ کی سواری کو علی کے گھر تک لے کے جانا ہے۔ اب تک علی رسول کے ساتھ رہتے تھے اور اب پیغمبر اسلام نے علی کا گھر الہدا کیا ہے، وہی گھر جو حجرہ فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ پیغمبر نے ابتدائی 6 دن کے لیے بیٹی اور داماد کو مدینہ کے آخری محلے میں ایک انصاری صحابی کا مکان تھا ان سے وہ مکان آریتن لیا، اور اس وقت فاطمہ کو رخصت کر کے اس مکان میں بیجا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم مسجد نبوی سے باہر آتے تھے بابو سلام سے اور مسجد غمامہ کی جانب جاتے تھے تو راستے میں ایک مسجد پڑتی تھی جس کا نام مسجد فاطمہ تھا۔ اب اسے توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ لون بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ مکان تھا جہاں شادی کے بعد ایک ہفتے تک پیغمبر نے بیٹی اور داماد کو رہنے کا حکم دیا۔ علی اور فاطمہ ایک ہفتے تک اس مکان میں رہے، اور پیغمبر کا یہ بھی حکم تھا کہ اس موقع پہ کسی اور کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ اس مکان تک پہنچ گئیں تو پیغمبر اسلام اس مکان میں اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں۔ اب جلوس اس طرح سے چلا تھا کہ مسجد نبوی سے فاطمہ کی عمری چلی، سلمان آگے آگے ہیں، مہاجرین اور انصار کی عورتیں اپنے پورے حجاب کے ساتھ فاطمہ کی سواری کو گیرے میں لے کے چل رہی ہیں، اور کچھ اشر پڑے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مکان آ گیا، وہاں پہ فاطمہ کو اتارا گیا۔ پیغمبر پھر ایک نصیحت کرنے کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام آئے بیٹی کے پاس، اور اس موقع پہ پیغمبر نے وہ جملہ کہا جس کے اثرات سیرت فاطمہ میں بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں، بیٹی میں نے تیری شادی اس سے کی کہ تیرے باپ کے بعد کائنات میں فضیلت میں اس سے کوئی افضل نہیں ہے، لیکن اگر تاو دولت دنیا یہاں تلاش کرے گی تو وہ تجھے نہیں ملے گی، اس لیے بیٹی
اپنے شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اسے بعد میں دکھ اور تکلیف ہو، یہ وہ جملہ ہے جسے فاطمہ نے اس طرح سے یاد کیا کہ اس کے بعد کئی واقعات میں اس کا اثر نظر آیا۔ مثلاً کافی عرصہ بعد کی بات ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام بیٹی کے گھر میں گئے، بیٹی باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی کھڑی ہوئی غش کھا کے گر پڑی۔ پیغمبر اسلام گھبرا گئے، ایک عام باپ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا ہے، کہاں پیغمبر جیسا باپ اور فاطمہ جیسی بیٹی۔ گھبرا گئے، پیغمبر آگے بڑھے، اپنی آگوش میں لیا، بیٹی کو پانی چھڑکا، فاطمہ ہوش میں آئیں۔ فاطمہ بیٹی یہ تیری کیا حالت ہے؟ فاطمہ چھپانا چاہ رہی ہیں، لیکن کیسے چھپائیں واقعے کو، اس لیے کہ صدیقہ طارحین غلط بیانی کر نہیں سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کہا، بابا 8 پہر گزر گئے ہیں، ایک فاقہ ہے، گھر کے اندر کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے، جو ساری کائنات کا حکمران ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی تیری یہ کیفیت؟ کہا کہ ہاں بابا، کیونکہ اپنے رخصتی کے وقت یہ کہا تھا کہ شوہر کے گھر میں کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے شوہر پورا نہ کر سکے، تو میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ میں شوہر کے گھر میں جا کے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، جیسی غذا، جیسا لباس، جیسا مکان میرا شوہر دے گا، اسی پہ راضی رہوں گی۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی ان بیٹیوں کو جو فاطمہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ایسی نصیحت کر کے رخصت کرتے ہوں، وہاں تو ساری نصیحتیں وہ ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت و آرام ان کی بیٹی کو ملے۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے پہلی نصیحت اپنے گھر میں کی اور دوسری نصیحت فاطمہ کے گھر میں جا کے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کی، اور فاطمہ نے باپ کی نصیحت سنتے ہی دل میں ایک ارادہ کر لیا۔ یہاں پر روایت یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر سے باہر آنے لگے، اسما نامی ایک خاتون کو وہاں دیکھا۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جناب اسما بنت امیس ہے، جناب فاطمہ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ آخری زمانے میں جناب اسما بنت امیس نے جو ایک طرح سے جناب فاطمہ کی جیٹھانی بنتی ہیں، کیونکہ حضرت علی کے بڑے بھائی جناب جعفر تیار کی بیوی ہیں۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جناب اسما بنت امیس کو دیکھا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جناب اسما بنت امیس نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت مدینہ میں تھی ہی نہیں، وہ تو حبشہ میں تھی جہاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور جن خیبر کے موقع پر اس شادی کے 4 سال بعد واپس آئے۔ یہ کوئی اور اسما ہے۔ بہرحال اسما نامی خاتون کو پیغمبر اسلام نے دیکھا تو فرمایا، اسما، میں نے منع کیا تھا کہ اس وقت کوئی بھی اس گھر میں نہ رہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا، اللہ کے رسول، اگرچہ یہ جسارت تو ہو رہی ہے، لیکن ایک وصیت پہ مجھے عمل کرنا ہے۔ جب مکہ میں خدیجہ طارح کا آخری وقت آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں خدیجہ کے سرہانی تھی، خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے گھبرا کہ کہا کہ شہزادی اب رو کیوں رہی ہیں؟ کہا کہ اسما میں موت کے خوف سے نہیں رو رہی، دنیا سے تو جانا ہی ہے، بس مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، میرا پورا خاندان اور میرے شوہر کا پورا خاندان ہمارا مخالف ہے۔ جب میری بیٹی کی رخصتی ہوگی میں کسی عورت کو ضرور جانا چاہیے، کون ہوگا؟ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جانے والا۔ اسما کہتی ہے کہ میں نے کہا، شہزادی اگر یہ گستاخی نہ ہو تو اب مجھے اجازت دے دیجیے کہ اس وقت میں جاؤں اور فاطمہ کے میکے کی طرف سے آپ کی نمائندگی کروں گی۔ خدیجہ طارح نے کہا، اسما، اپنے وعدے کو بولنا نہیں، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں تو اللہ کے رسول، میں نے شہزادی خدیجہ طارح سے مکہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ زہرا کو میکہ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ پیغمبر اسلام نے خدیجہ کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ کہا، اسما ٹھیک ہے، تم نے خدیجہ سے وعدہ کیا تھا، چنانچہ تم اسی گھر میں رہو۔ وہ قلبی محبت تھی پیغمبر اسلام کو حضرت خدیجہ سے کہ زندگی میں جب کبھی خدیجہ کا نام پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر کو وہ ساری قربانیاں اور آثار یاد آ گیا، اور پیغمبر اسلام ان کو یاد کر کے روئے ہیں، چنانچہ اس وقت بھی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسی دن یعنی رخصتی کے اگلے دن جب رسول گئے ہیں اپنی بیٹی کے پاس تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک جوڑا میں نے شادی کے لیے اپنی بیٹی کو خرید کے دیا تھا، وہ جوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، وہی پیوند لگا ہوا پرانا لباس جو فاطمہ پہلے ہی سے اپنے گھر میں پہن رہی تھی، وہی لباس پہن رکھا ہے۔ ابھی شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا ہے، رات کو رخصت ہو کے آئیں اور اگلی صبح کی بات ہے۔ پیغمبر حیران ہوئے، بیٹی فاطمہ، وہ جو لباس تمہیں خرید کے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ تم نے پھٹا پرانا میکے والا لباس کیوں پہن لیا ہے؟ کہا، بابا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لباس خراب نہ ہو، اس لیے میں نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، ایسی جگہ کہ کبھی خراب نہ ہو، اور جب زیادہ ضرورت ہو اس وقت میں اسے پہن کے آؤں۔ عام باپ ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا، لیکن پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ ہم کو یہ ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں۔ کہا، بیٹی فاطمہ، کہاں محفوظ کر کے رکھا ہے؟
کس جگہ ہے وہ لباس؟ کہا بابا آج صبح جب نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے علی تو مسجد میں چلے گئے، میں گھر میں اکیلی تھی، ایک فقیر یہاں سے سوال کرتا ہوا گزرا، میں نے فورا لباس تبدیل کر کے یہ پرانا لباس پہنا اور وہ جو شادی کا بہترین لباس تھا وہ لا کے اس فقیر کو دے دیا۔ پیغمبر نے کہا بیٹی آخر کیوں؟ کہا بابا اس لیے کہ مجھے میری ماں خدیجہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک دن جب میری ماں نے ایک بڑی دولت اب کے حوالے کی، یہ شادی کے بعد لیکن اعلان رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے، کوئی تجارتی قافلہ آیا، جناب خدیجہ کا بہت نفع ہوا، ان کو سارا پیسہ لا کے شوہر کو دے دیا، جس وقت انہوں نے یہ سارا مال لا کہ آپ کو دیا اور اب وہ مال لے کے باہر چلے گئے، جب شام کو واپس آئے تو یہ دیکھا کہ اب گھرتے کی جگہ بوری پہنے ہوئے ہیں۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اب سے پوچھا کہ وہ اب کا لباس کہاں گیا، تو اب نے کہا کہ خدیجہ میں یہ سارا مال جو تم نے دیا تھا مکہ کے غربا میں تقسیم کر رہا تھا، جب میں نے سب کچھ سب کو دے دیا تو ایک غریب بہت دیر سے اس کو اطلاع ملی، تاخیر سے آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیجیے، میں تو بہت زیادہ محتاج ہوں، میں تو سب کچھ دے چکا تھا، فقط ایک لباس تھا میرے پاس، میں نے بوری اٹھائی جس میں سامان لے کے آیا تھا، بوری کو پہنا اور اپنا کرتا اسے دے دیا، اور اے خدیجہ اصل میں وہی چیز محفوظ رہتی ہے جو انسان را خدا میں دے دے، کیونکہ وہ قیامت میں واپس ملتی ہے، اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جو دنیا میں خود استعمال کرو وہ واپس نہیں ملتی ہے، تو جو کچھ میں نے دیا ہے یہ قیامت میں مجھے ملے گا۔ تو بابا یہ آج میں نے آپ ہی کی سنت پر عمل کیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے میدان میں یہ شادی والا لباس پہن کے جاؤں، تو میں نے اس لیے غریب کو دے دیا کہ قیامت کے دن یہ اللہ مجھے واپس کرے گا، اور یہ پھٹا ہوا لباس اسی دنیا میں چھوڑ کے جاؤں۔ چنانچہ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں دی جانے والی خیرات ضائع ہوتی ہے، پانی کا گلاس بھی پی لوگے تو کوثر کی صورت میں آخرت میں تمہیں واپس ملے گا۔ بہرحال پیغمبر اسلام اور ان کی بیٹی کے درمیان اگلے دن صبح او سورے یہ مکالمہ ہوا، اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے علی شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا ہے۔ اب جو ظاہری حالت تھی اہل بیعت کی، جہاں 8 پہر واقع سے گزر جاتے تھے، وہاں ولیمے کا کیا انتظام؟ حضرت کہتے ہیں کہ 8-10 آدمیوں کے کھانے کا سامان میں نے تیار کر لیا، پیغمبر اسلام کو اطلاع کی، پیغمبر آئے، کہا کہ جاؤ اور جا کے مسلمانوں کو بھی بتا دو کہ یہ تمہاری شادی کا ولیمہ ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ جس وقت میں مدینہ کی مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں جا کے جو مسلمان ہوں گے ان کو بتا دوں گا، عام طور پر مسجد میں 10-12 مسلمان ہوتے ہیں، نمازوں کے وقت میں تو سب لوگ آتے ہیں، یہ کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں، 10-12 مسلمان ہوں گے، ان کو بلا کے لاؤں گا۔ اب جو پہنچا تو آج ایسا اتفاق کہ ساری مسجد بری ہوئی ہے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ کھانا بہت کم ہے، مہمان بہت زیادہ ہیں، چنانچہ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ اس ماحول میں اگر میں ایک کو کہوں اور ایک کو نہ کہوں تو جس کو نہیں کہا جائے گا وہ برا بھی مانے گا اور اس کے دل کو تکلیف بھی ہوگی۔ چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوا اور جا کے آواز دی کہ اے مدینے والو، میری شادی کا ولیمہ ہے، اس میں شرکت کے لیے آ جاؤ۔ سوچا کہ بھائی یہ آواز میں نے دی 8-10 آدمی سنیں گے، باقی کو شکایت کا موقع بھی نہ رہے گا، تو میں تو کہوں گا کہ میں نے سب کو دعوت دے دی تھی۔ سوچ کے حضرت واپس آئے، اب جو گھر کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ پورا گھر مسلمانوں سے برا ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے کہا اے علی، اللہ نے تمہاری آوت کو اتنا پھیلایا کہ مدینہ کے ہر گھر کے اندر یہ آوت چلی گئی۔ اب حضرت علی کے لیے اور بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں تو خالی مسجد کہ نمازی دیکھ کے کھانے کا سامان کم لگ رہا تھا، یہاں تو سارا مدینہ آ گیا ہے، یعنی اگر مسجد میں کہتے تو پھر بھی کم لوگ آتے، وہ جو باہر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تو اور زیادہ لوگ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اے علی فکر کی ضرورت اب کو نہیں ہے، یہاں پر یہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اے علی فکر کی ضرورت اب کو نہیں ہے، اپنے تو جتنے آدمیوں تک آواز پہنچائی اتنے کا کھانا اب تیار کریں، اور جن کے کانوں تک اللہ نے آواز پہنچائی ہے ان کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور وہ واقعہ اللہ نے انتظام کیا، اور اس طرح سے انتظام کیا کہ سارا مدینہ فارغ ہو کے چلا گیا، لیکن وہ کھانا جو شروع میں تیار ہوا وہ اسی طرح سے باقی رہا، اور علی کی دعوت ولیمہ مدینہ کی پہلی اور آخری دعوت ولیمہ تھی جس میں ہر شخص شریک ہوا، ایک شخص بھی باقی نہیں بچا۔ یہ ولیمہ کا اہتمام ہو گیا، اس کے بعد ایک ہفتہ گزر گیا۔ پیغمبر اسلام نے پھر اپنے گھر کے برابر جو حجرہ ہے وہ حجرہ تیار کروایا، بیٹی اور دمد اس میں واپس آئے۔ پھر پیغمبر اسلام نے 6 مہینے کے لیے بیٹی اور دمد کو مدینہ سے باہر قبا کی بستی میں بیچ دیا۔ یہ قبا وہی بستی ہے کہ جب رسول ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہے تھے تو وہاں آ کے رک گئے تھے، کیونکہ حضرت علی مکہ میں تھے اور انتظار کیا تھا علی کے آنے کا۔ آج جہاں مسجد قبا ہے اس کی برابر کی گلی میں وہ مکان تھا جہاں شادی کے بعد 6 مہینے حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے
ساتھ گزارے تھے، لیکن اب اس مکان کو توڑ کے وہاں بھی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے اور اس تاریخی نشانی کو مٹا دیا گیا ہے۔ اب روایت میں یہ ہے کہ 6 مہینے یہاں گزرے۔ روایت کے مطابق ایک دن پیغمبر پھر اپنی بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے اور کہا کہ علی اور بیٹی فاطمہ گھر کے کام بہت زیادہ ہیں، میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ گھر کے کاموں کو تقسیم کر دوں۔ علی گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا ہے، اور فاطمہ بیٹی گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا ہے، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، جو گھر کے اندر کن ہے اس سے پانی بھرنا، بستر کی صفائی، کھانے کی تیاری اور کپڑے کا دھونا، اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کی ذمہ داری ہے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اتنی خوشی کسی دن نہیں ہوئی جتنی خوشی آج کے دن ہوئی کہ میرے بابا نے گھر کے باہر کے کاموں سے مجھے بری کر دیا، اور مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا پڑے گا۔ آج کی ایک عورت سے یہ بات کہیے تو وہ اس سے زیادہ بتر کسی چیز کو نہیں سمجھے گی جسے فاطمہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مان رہی ہے۔ بہرحال یہ پیغمبر نے کام کی تقسیم کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گھرانے میں غربت بھی آئی، اس گھرانے میں بیماری بھی آئی، اس گھرانے میں فقر و فاقہ بھی آیا، لیکن کبھی اس گھرانے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس اعتبار سے کہ شروع سے لے کر اب تک ہر مقام پر پیغمبر اسلام نے نبی کے علاوہ ایک مضروب کی حیثیت سے بھی نصیحتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، کام کی تقسیم کے ذریعے سے اس انداز سے گرانے کا نظام بنا دیا کہ خیر وہ تو علی و فاطمہ کا گھر تھا، اگر کوئی بزرگ آج بھی اس انداز سے اپنی بیٹی اور داماد، اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان ان تمام چیزوں کا خیال کرے تو وہ گھر آج بھی جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ یہ سارے واقعات 2 ہجری کے ذوالحجہ میں پیش آتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد 2 اہم ترین واقعات سیرت رسول میں ہمارے سامنے آئے، اور یہ 2 واقعات کون سے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکس ویڈیو۔